السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی 101 آیتیں ہم پڑھ چکے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 120 تک ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل کے ایپیسوڈ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے نا، مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، بچھڑانا چاہتے ہیں۔ تو خبردار اے امت محمدیہ، تمہیں آپس میں ایک جٹ ہو کر، ایک جسم ایک جان ہو کر تمہیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ یہ کل کے ایپیسوڈ کے اندر اللہ نے آخر میں انفارم کیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ باتیں آنے والی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان یہود و نصارہ کی برائیوں کو اور اچھے انداز میں یہاں پر واضح کرے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا چلیں آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک دعا سکھائی تھی آپ کو، سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یاد کر لو اس دعا کو، ہمیشہ اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بعد غلط راستے کی طرف رہنمائی مت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں اپنی رحمت دے دے، بے شک تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، دینے والا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے بھی ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، یہ تو اللہ نے سکھائی ہے، اور اس کے نبی نے بھی ہمیں دعا سکھائی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ ہمیشہ دو دعائیں کثرت سے اللہ سے کرو۔ اس کے بعد حق تقاتہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ تین چیزیں جو انسان کرے گا نا، وہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ قرآن نے اور اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے تم ڈرو۔ آگے آیت سمجھ میں؟ مرتے دم تک مسلمان ہی رہو۔ اب آیت نمبر 103 دیکھو، اللہ کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں گروپوں میں مت بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس کی وجہ سے تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کی نعمت کی وجہ سے، وہ نعمت کیا تھی؟ دلوں کے اندر الفت و محبت ڈالنا، اس الفت و محبت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس حال میں کہ تم جہنم کی آگ کے بالکل بارڈر پر تھے، بالکل کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایسی ہی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ ہو گیا آیت کے ترجمہ۔ اب ہم آیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بولنا کیا چاہتا ہے اس آیت کے اندر کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں پر سے کچھ لوگ نیچے گر گئے، اس کی گہرائی کے اندر نیچے گر گئے۔ اب سامنے کچھ لوگ ان کو بچانے کے لیے اوپر سے رسی ڈالتے ہیں، تو جتنے لوگ اس رسی کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے ان کو اوپر کھینچ لیا جائے گا، جو نہیں پکڑیں گے وہ وہیں پر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اوپر سے اپنے پاس سے ایک رسی چھوڑی ہے ہمارے پاس۔ نبی کہتے ہیں ابشروا، خوش ہو جاؤ، کیونکہ فَإِنَّ الْقُرْآنَ طَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے نا، اس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لَن تُهْلِكُوا وَلَن تُضِلُّوا بَعْدَهُ، کبھی بھی نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہی تم ہلاک ہو سکتے ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تو اللہ اوپر سے ایک رسی ڈالا ہوا ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ تم سب مل کر میرے قرآن کو پکڑو، میری حدیث کو پکڑو۔ اور یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ میں کر دوں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ یہاں پر صرف قرآن یہ ایک رسی بولتا ہے تو رسی سے ہم قرآن ہی مراد لیں گے، حدیث کیسا مراد لینا رسی سے؟ بھئی ایک رسی کا تو یہ قرآن، دو رسیں ہم بولے تو حدیث بھی آ سکتی تھی، ایک ہی رسی بولا تو اللہ صرف قرآن کو فالو کرنا ہے، حدیث کو نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی رسی کو غور سے دیکھو۔ رسی دو دھاگوں سے مل کر بنتی ہے، اگر صرف ایک ہی دھاگا ہے تو اس کو وہ رسی نہیں بولتے، اس کو دھاگا بولتے ہیں۔ جب دو دھاگے آپس میں ملائے جاتے ہیں تب جا کر رسی بنتی ہے۔ پہلے زمانے میں دیکھے رہتے تھے، اب تو کمپنیاں میں بنتے ہیں، پہلے زمانے میں خود گھراں کے سامنے بٹلے بیٹھتے تھے رسیاں۔ اب بھی جاؤ کھیڑے وغیرہ کے اندر، ولیج کے اندر، آپ کو یہ نظارہ مل جائے گا۔ تو لہٰذا جب قرآن حدیث دونوں آپس میں ملتے ہیں تو رسی بنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا میری اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی کیا ہے گمراہ ہو نہیں پاؤ گے۔ تو لہٰذا مطلب یہ ہے اس کا، اللہ نے دنیا کے اندر جو اللہ نے وَلَا تَفَرَّقُوا کہا ہے نا، فرقوں میں مت بٹو، ان فرقوں سے بچنے کا سب سے اہم علاج اگر کوئی آپشن ہمارے پاس ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم سارے فرقوں کو چھوڑ کر اگر صرف قرآن حدیث کو فالو کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، اللہ ہمیں سیف کر لے گا۔ ورنہ اگر ہم فرقوں میں بٹ کر اپنا دماغ ادھر ادھر لگائیں گے نا، خود بھی بھٹکیں گے، پیچھے والوں کو بھی بھٹکا دیں گے۔ تو لہٰذا قرآن حدیث آ گئی، کسی کا فرقہ اس کے سامنے نہیں ٹکے گا، نہیں چلے گا، ہم مانیں گے نہیں اس کو۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا فرقوں سے بچنے کا سب سے اہم علاج اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا، قرآن حدیث کو مان لو تو تم فرقوں سے بچ سکتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو نعمت کا ذکر کیا ہے نا، یہ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج اور اسی طرح سارے مشرکین عرب، کفار عرب جو بھی تھے نا، عرب کے کافر، آپس میں ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی عیسائی کے نبی کو نہیں مانتے، عیسائی یہودی کے نبی کو نہیں مانتے۔ ارے تمہیں ہمارے نبی کو نہیں مانتے کیا؟ چلو ہمیں بھی تمہارے نبی کو نہیں مانتے، آپس میں دشمن۔ پھر مشرکین مکہ 360 بت بنا لیے تھے، ایک جنا ایک بت کو مانتا، دوسرا جنا دوسرا بت کو مانتا، یہ بت کو مانتے اس والا اس کو نہیں مانتا، انہوں آپس میں ایسے دشمن۔ تو میرے بت کو نہیں مانتا کیا؟ چل میں بھی تیرے بت کو نہیں مانتا، ہمیں آپس میں دشمن۔ کٹر دشمنی چلی ہوئی آ رہی تھی ان لوگوں کی، یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی جنگیں ہو جایا کرتی تھی ان کے درمیان۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم آپس میں اعداء، آپس میں ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، جانی دشمن تھے۔ اللہ نے کیا ہے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم دلی، ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ تم ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تلے ہوئے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ تم ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے والے تم بن گئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر سب سے بڑی۔ اور تم جہنم کی آگ کے بالکل کنارے تھے، یعنی کفر کی وجہ سے
شرک کی وجہ سے تمہاری دنیا میں بھی نحوست تمہاری زندگی پر چھائی ہوئی تھی، اور آخرت کے اعتبار سے تم ہلاک و برباد ہونے والے تھے۔ شفا حفرۃ من النار، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس انگار سے بچا لیا۔ کیسے؟ اپنا دین اسلام دے کر، اور اس کا ٹیچر محمد رسول اللہ دے کر۔ سبحان اللہ، نبی آ گئے ٹیچر بن کر، سبجیکٹ آ گیا اسلام ہمارے پاس، لوگ سمجھ گئے، پڑھ لیے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن کے بجائے ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ اس اعتبار سے اللہ کی نعمت اللہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا ہے اپنی نعمت کے ذریعے آپس میں دوست بنایا ہے، تو لہٰذا کبھی کیا ہے اس دوستی کو برقرار رکھنا، دشمنی میں کنورٹ مت کرنا۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے، آج کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اہم نصیحت کیا ہے کہ مسلمان اگر ہے تو آپس میں ایک جسم ایک جان کی طرح۔ نبی نے مثال دی ہے نا، کانٹا پیر میں چبھتا ہے لیکن آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ پیر میں کانٹا چبھا، پیر میں تکلیف ہے، لیکن آنکھوں کا پیر سے کیا کنیکشن؟ کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے۔ پیر نیچے ہے، آنکھ اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف پیر کو ہوئی تو آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو ایسی ہونا چاہیے، تمہارا مسلمان کہاں بھی رہن دے، اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف تم اپنے دل میں محسوس کرو۔ ایسے ایک پلیٹ فارم پر ہو کر تم کیا ہے رہو۔ یہ اسی وقت پاسبل ہے جب تم قرآن حدیث کو مل کر اکٹھے فالو کرو گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب چلو آیت نمبر 104 دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے اس کے اندر۔ آیت نمبر 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں ضروری ہے، امتن، ایک ایسی جماعت، یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک رسی کو مضبوطی سے کب پکڑ سکتے ہیں؟ جب ایک جماعت ہمارے اندر ہونا جو اس طرف لوگوں کو گائیڈ کر سکے۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کو چن لیا، ایک ٹیم بنا دیا، ٹیم ورک انہوں نے بڑا اچھے سے کیا، خریوں میں، ولیجز میں گھوم گھوم کر لوگوں کو کیا ہے دین پھیلاتے گئے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، پوری دنیا کے اندر اسلام چھا گیا۔ اللہ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے، ایک بہت بڑی جیت ہم نے دے دی ہے، کیونکہ آپ کا ٹیم ورک بڑا مضبوط تھا، بڑا بہترین آپ نے کام کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے تم میں ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو اپنا ٹیم ورک بڑے اچھے سے نبھا سکے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی سفل ہو سکے۔ آگے بات سمجھ میں؟ چلو آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 105، اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، خبردار ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تفرقوا جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے فیوچر میں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اللہ یہاں پر دراصل یہود و نصارہ کے بارے میں بولنا چاہتا ہے کہ تم اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، ان یہود و نصارہ کی طرح مت بن جانا۔ ان کے پاس واضح واضح نشانیاں، حق، باطل، سچ، جھوٹ، سب واضح ہونے کے بعد انہوں نے بس آپس میں ایگو کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے حق کا انکار کر دیا، آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، سب مل کر اللہ کے نبی کو فالو کرنے کے بجائے کوئی اپنے آپ کو یہودی بول لیا، کوئی اپنے آپ کو نصارہ بول لیا، کوئی اپنے آپ کو مجوسی بول لیا، کوئی اپنے آپ کو مشرکین عرب بول لیا۔
تو ایسے فرقوں میں بٹ گئے یہ لوگ. اگر سب مل کر ایک نبی کو فالو کرتے تو امت محمدیہ کہلاتے، لیکن نبی کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے گروپوں میں بٹ گئے، آپس میں اختلاف، آرگیومنٹس، لڑائی جھگڑے سب ہونے لگے. تو لہٰذا اے امت محمدیہ، ان لوگوں کے لیے فیوچر میں دردناک عذاب ہے. اگر آپ بھی ان کے طریقے پر چلو گے تو آپ کو بھی عذاب ملنے والا ہے. اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سارے فرقوں سے، سارے گروپ سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کر کے صرف اور صرف امت محمدیہ کے گروپ میں اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے. تبھی جا کر آپ کیا ہے، اولئک هم المفلحون، کامیاب ہو سکتے ہو. فرقوں سے بالکل نہیں بٹنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود کہا تھا یہودی جو ہے نا 70 پر 2 فرقوں میں بٹے تھے. صرف یہودی کتنے؟ 72 گروپس ان کے اندر کریٹ ہو گئے تھے. اور نبی نے کہا ستفترق هذه الامہ على 73 فرقہ، ان قریب میری امت میں 70 پر 3 جماعتیں بنیں گی، کلہم فی النار الا واحدہ، ساری کی ساری جماعتیں جہنمی ہوں گی صرف ایک جماعت کے. وہ کون سی جماعت ہے سوال کیا گیا، تو نبی نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس دن میں اور میرے صحابہ جس کو فالو کر رہے ہیں، اگر اس کو کوئی جماعت فالو کرے گی تو وہ قیامت تک حق پر رہے گی اور جنت کے اندر جائے گی. ادروائز جو لوگ ہمیں چھوڑ کر گروپوں میں بٹ کر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اپنے اپنے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، اپنے اماموں کو، جیسا انہوں نے اپنے نبیوں کو، اپنے علماء کو فالو کرنا شروع کیا تھا، ویسے اگر میری امت کے لوگ بھی اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو فالو کرنا شروع کریں گے تو سب کے سب جہنم میں جائیں گے. جو مجھے فالو کرے گا، میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، وہی کیا ہے، جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو اس سے ایک واضح پیغام کیا مل گیا ہمیں، سب کو جوڑنے کی کوشش کرو، قرآن حدیث کے جھنڈے کے نیچے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرو، فرقوں میں بٹا کر مائنڈ واش کر کے الگ کرنے کی کوشش مت کرو. آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھو آیت نمبر 107، آیت نمبر 106 اللہ رب العالمین کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. یوم تبیض وجوہ، اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وائٹ چمک رہے ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، اور کچھ چہرے کالے رہیں گے. کچھ چہرے سفید چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے کالے بلیک رنگ کے رہیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے رہیں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کے اندر آ گئے؟ کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر بیٹھے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب چکو عذاب، اب عذاب کا مزہ لو، جس کا تم انکار کر رہے تھے نا دنیا میں، اب اسی کا مزہ تم یہاں پر چکو. تو لہٰذا اس آیت کو سمجھنے کے لیے اکفرتم بعد ایمانکم، قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا. نیک اور برے دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو نیک لوگ رہیں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے. کبھی دیکھو اب 14ویں رات کا جو چاند رہتا ہے نا کیسے چمکتا رہتا ہے. تو یہ ایسے لوگ رہیں گے. کچھ لوگ ایسے رہیں گے جن کے چہرے بالکل کالے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا جن کے چہرے کالے رہیں گے ان سے کہا جائے گا یہ پنشمنٹ اس چیز کے بدلے ہے جو تم ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے. اس کے اندر دیکھو مرتدین بھی آ گئے، جو اسلام قبول کر کے دوبارہ کافر بن گئے، کنورٹ ہو گئے، یہ بھی اس کے اندر آئیں گے. اور دوسرے کیا ہے، ٹوٹل پورے کافر اس کے اندر آئیں گے، منافق اس کے اندر آئیں گے، مشرک اس کے اندر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کیا ہے، اسلام لا کر اسلام سے کنورٹ ہوئے ہیں. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ازل میں، سٹارٹنگ میں، اب آگے پڑھو گے، اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے جب آدم کی پیٹ سے تم سب کو نکال دیا تو ایک وعدہ لیا تھا اللہ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بھئی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ اللہ، قالوا بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، تو اللہ نے کہا کہ یاد رکھو، گواہ رہو، کہیں قیامت کے دن آ کر یہ مت کہنا کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا. تو وہاں پر ہم سب
اللہ کو ایکسپٹ کر کے مان کر مسلمان ہو چکے ہیں. اسی لیے نبی نے کہا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ جو فرقے کے رہتے، جو گروپ کے رہتے وہ بنا لیتے، یہودی ہے تو یہودی، عیسائی ہے تو عیسائی، مجوسی ہے تو مجوسی. لیکن بائی برتھ بچہ مسلم ہو کر پیدا ہوتا ہے. یہی سی وجہ سے اللہ نے کہا اکفرتم بعد ایمانکم، ازل میں سٹارٹنگ میں ایمان لا لیے، دنیا میں جا کے کافر بن گئے، تو لہٰذا اب چکو اس کا عذاب تم. تو لہٰذا آگے آیت سمجھ میں، کل قیامت کے دن اللہ سارے کافروں سے، سارے مشرکوں سے، سارے منافقوں سے، سارے مرتد ملحد جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دن، آج ہماری کئی اسلام مسلمان مائیں بہنیں جو اسلام کو چھوڑ کر نقاب کی وجہ سے، پتہ نہیں کن کن ریزنوں کی وجہ سے دوسرے دین کو قبول کر رہی ہیں، وہ ساری مائیں بہنیں یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ بولے گا آپ کو اکفرتم بعد ایمانکم، کیا بھائی میرا دین تمہیں اتنا ناپسند آ گیا کہ تم کفر کو اتنا پسند کرنے لگو، جسٹ ایک دو تین مہینوں کی محبت کے لیے تم نے میرے دین اسلام کو ٹھکرا کر دوسروں کا دین تم نے ایکسپٹ کیا تھا، فذوقوا، چکو اب میرا عذاب. آگے بات سمجھ میں، چلو آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 107 اللہ کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جن کے چہرے سفید ہوں گے اللہ کہتا ہے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی جنت، اللہ کی جنت میں رہیں گے، اور لمیٹڈ نہیں بلکہ ان لمیٹڈ زندگی، ہمیشہ کے لیے، کبھی جہنم سے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ ہمارا بھی نام ان میں شامل کر دے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، میں نے سکھائی تھی آپ کو دعا، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرو. اور دوسرا آیت نمبر 108 اللہ کہتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ آیتیں نتلوہا ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، کوئی جھوٹی آیتیں جھوٹی تسلیاں نہیں ہیں یہ، بلکہ حق کے ساتھ پورا 100% سچ تسلیاں ہیں. یہی فیوچر میں ہونے والا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بس حق جو بھی ہے ہم آپ کو کیا ہے کلیئر سے بتا دے رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. دیکھو اللہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ کسی پر بھی، دونوں دنیا میں، نہ اس دنیا میں اللہ ظلم کر سکتا ہے، نہ آخرت میں اللہ رب العالمین ظلم کر سکتا ہے. کہیں پر بھی اللہ ظلم بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے بھائی، کسی کی ضرورت ہے اس نہیں اللہ کو. ظالم ظلم کرتا سامنے والے کے اوپر جب اسے ضرورت رہتی ہے، اس کی جب اتنا ظلم کرتا سو اس کا اسے پیسوں کی ضرورت رہتی تھی، سامنے والے سے پیسے کھینچ لے کو ظلم کرتا، سامنے والے کو اپنے انڈر کر لینا چاہتا ہے اس لیے ظلم کرتا اس کو. لیکن اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بولتا ہے لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی زور زبردستی ہے نہیں میرے پاس، آنا چاہتے ہیں تو آؤ، نہیں تو جاؤ، جہنم تمہارا سواگت کرے گی. کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم کرنے والا بھی میں نہیں ہوں. اب دیکھو آیت نمبر 109 اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے للہ، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا، یہاں تک کہ میں بھی اللہ کا، آپ بھی اللہ کا، دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بغیر جان کے ہو، پہاڑ، پرندے، چرندے، جتنی بھی چیزیں آپ یوز کر رہے ہو سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، آخر کار ایک نہ ایک دن لوٹ کے ہمیں اللہ ہی کی طرف، یعنی سارے امور، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو لہذا لائف میں اگر کبھی کچھ بھی ہو جائے تمہارے ساتھ تو کیا اپنا مائنڈ سیٹ بنا لو، مثال کے طور پر یہ چیز بہت پسندیدہ تھی ہم نے، سپوز مان لو کوئی پسندیدہ چیز اللہ ہمیں دے دیا، لیکن ایک 3 سال اچھے ہمارے پاس تھے لیکن چوتھے سال گم ہو گئی، تو یہ مت سمجھو کہ ارے یار چلی گئی نہ بول گو، افسوس کرو نہ کو، بس وہ چیز کی لمٹ اتنی تھی آپ کے پاس، وہ چیز ختم، اس کا ایکسپائری ڈیٹ آ گیا، وہ چیز چلی گئی، تو لہٰذا اس پر غم مت کرو، کیونکہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے لے لیے.
اگر تمہارے ماں باپ انتقال ہوتے ہیں، تمہارے بچے انتقال ہوتے ہیں، تمہاری بیوی انتقال ہوتی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، تو زیادہ دیر کیا ہے، افسوس زندگی بھر نہیں کرنا۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ جس کی امانت تھی اس نے اپنی امانت لے لی، تو لینے پر غم کیسا؟ بھئی ایک انسان لا کر مجھے بولا کہ یہ بوٹل آپ 2 دن کے لیے رکھ لو، 2 دن کے بعد آ کر میں آپ سے لے لوں گا۔ میں 2 دن تک اس کی حفاظت کیا، اس کے بعد آ کر وہ انسان بولا کہ میری امانت دو، تو میں اٹھا کر دے دیا۔ تو یہ دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونا ہم نے، آئے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ جب چاہے لے سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں کیا ہے، کوئی آرگومنٹ ہمیں ہونا نہیں چاہیے۔ اب آگے دیکھو آیت نمبر 110، اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین، سب سے ون آف دا بیسٹ امت ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین رکھتی ہو، اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لا لے، خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، اہل ایمان میں سے کچھ مومن بھی ہے، لیکن میجورٹی آف دا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے کچھ مومن بھی ہے، لیکن ان کی میجورٹی کیا ہے، فاسق ہے۔ وہ اکثرہم الفاسقون۔ یہ ہوگا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک ٹائٹل دیا ہے، خیر امہ، بہترین امت ہو اے امت محمدیہ، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اپنے سے زیادہ آپ کو لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی دنیاوی ہیلپ بھی کر سکیں، آپ لوگوں کی آخرت کی ہیلپ بھی کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ آئیڈیل نمونہ آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی۔ اپنوں سے بڑھ کر دوسروں کی فکر کرنے والے، اپنا پیٹ، اپنے آپ کو بھوکا پیٹ رکھ کر دوسروں کا پیٹ بھرنے والے، اپنے آپ کو اس ایسے تیار کرتے تھے کہ ہم سامنے والے کے ہر سوال کا جواب دیں، ہم دنیا میں بھی انہیں محفوظ رکھیں، ہم آخرت میں بھی انہیں محفوظ رکھیں۔ ایسی صفت، ایسی چیز اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آؤ مدینے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھو، صحابہ کی زندگی آپ پڑھو، آپ کو مل جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ وہی بولتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے یار، اصل جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیا جائے۔ اس لیے آپ کو پیدا ہی کیا گیا ہے للناس، لوگوں کے لیے، تو لوگوں کی فکر زیادہ کریں، جہنم سے بچانے کی لوگوں کو کوشش کریں، دنیا میں بھی ان کی ہیلپ کریں، آخرت کے لیے بھی ان کی ہیلپ کریں۔ اے بات سمجھ میں؟ اس سے پہلے آپ کو اس لائق بنانا ہے، صحابہ کرام بنے، اچھی خاصی اللہ کے نبی کی تربیت حاصل کرے، اس کے بعد لوگوں کی ہیلپ کرے۔ آپ کو بھی پہلے اس لائق بننا ہے، بعد میں جا کر آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے۔ اور آگے دیکھو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ کچھ لوگوں کی سوچ کیا ہے معلوم؟ صرف نیکی کا حکم دیتے، برائی سے اصل بچاتے نہیں۔ کیا بولتے؟ انہیں نیک بن گیا تو آٹومیٹک برائی سے بچ جاتا۔ لو بھئی اگر تمہاری سوچ صحیح ہوتی تو اللہ یہاں پر ریپیٹ کئی کرتا تھا، ہاں نیکی کا حکم دو، تنہون عن المنکر، برائی سے روکو۔ بول کو کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ کیا بولا؟ نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکو۔ اس کا مطلب جو اسکالر ہے، جو دائی ہے، جو دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے، سب سے پہلے برائی کے بارے میں نالج، انفارمیشن حاصل کرے، اصل ہے کیا ان کے اندر برائی، وہ برائی کو سامنے رکھ کر پھر توحید کی دعوت دے، آپ کو تب جا کر پتا چلے گا۔ دونوں میں جب کمپیر کرے گا سامنے والا، یار یہ چیز ہم کر رہے تھے، یہ چیز غلط ہے، اس سے بہتر چیز ہمارے پاس آ گئی، اس کا مطلب یہ چیز صحیح ہے، تب جا کر وہ دین کو ایکسپٹ کرے گا۔ اس لیے دیکھو، لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، پہلے نفی کر ڈالنا، سب کا انکار کر ڈالنا،
کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. ایسے پہلے ساری برائیوں کو کھول کھول کر سامنے رکھنا، دیکھو یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، اس کے بعد اچھائی کی تعلیم دیکھنا، دیکھو یہ اچھائی. اب تمہیں خود اس کے اندر کیا ہے جج کرو، تمہیں خود اندازہ لگاؤ کہ فائدہ کس میں. دنیاوی اعتبار سے ہم ایسا بزنس کرتے ہیں جو ہمارے لیے بینیفٹ، جس کے اندر فائدہ زیادہ ہو، ہم اسی کو پک کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک دائی ہونے کی حیثیت سے عام انسان کے آگے اس کی برائیوں کو کھول کھول کر سامنے رکھے اور دین کی دعوت پیش کرے، تب اسے خود اختیار دے کہ اب دیکھ بھائی کس کے اندر فائدہ ہے. تو لہٰذا وہ انسان کیا ہے اسی کو پک کرے گا اور اسٹرانگ رہے گا، اس کے اندر ایویڈنس بھی رہے گا. اب صرف آپ کو بھلائی کو بولیں گے، برائی سے اس کو آگاہ نہیں کریں گے، تو وہ آگاہ ہو بھی نہیں پائے گا اور زیادہ دیر اس پہ ٹک بھی نہیں پائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ تو قرآن کا اصول کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکنے کے ساتھ ساتھ. یہ ہے امت محمدیہ کی پہچان. اور آگے اللہ کہتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، دیکھو اللہ پر ایمان ضروری ہے. یعنی یہاں پر اس کے سیم ٹائم بعد تؤمنون باللہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ میں تمہیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے. تکلیف چاہے مالی اعتبار سے ہو، تمہارا مال خرچ ہو سکتا ہے، یا پھر بدنی اعتبار سے ہو، تکلیف تو تمہیں ہونا ہی ہے. تو آپ کو اللہ کی ذات پہ مکمل یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ جو بھی میرے لائف میں ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ پر آپ کا ایمان جتنا اسٹرانگ رہے گا، دعوت و تبلیغ پر آئی ہوئی تکلیفوں کو آپ اتنے ہی اسٹرانگ طریقے سے فیس کر پائیں گے. آگے بات سمجھ میں؟ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اہل کتاب سب ایک طرح نہیں ہے، ان میں کچھ مومن بھی ہیں، کچھ کیا ہے اکثر منافق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مومن سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اسید بن سعد، ثعلبہ بن اسید. کون تھے؟ ثعلبہ بن اسید تھے، اسد بن عبید اللہ، یہ کچھ صحابہ تھے جو یہودی سے کیا ہے مسلمان، اہل کتاب سے مسلمان ہو گئے تھے. یہ بات سمجھ میں؟ تو اللہ انہی کے بارے میں کہتا ہے کچھ مومن ہیں اکثر فاسق ہیں. اب آگے دیکھو، آگے کی آیت نمبر 111، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اب آپ کو اور اچھے سمجھ میں آتا ہے. دیکھو لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ آپ کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے، إِلَّا أَذًى، معمولی سی تکلیف. تؤمنون باللہ سے کنیکشن سمجھ میں آیا؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب جب بھی آپ دعوت و تبلیغ دینے کے لیے جاؤ گے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جاؤ گے، یا تو آپ کو مالی اعتبار سے سیکریفائس کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ وہ تکلیفوں کے بارے میں بولتا ہے کہ وہ تکلیف آپ کو دے ہی نہیں سکتے، معمولی سی تکلیف. وہ معمولی کیا ہے وہ سامنے وہی بول دیتا اللہ. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، جب بھی فیس ٹو فیس آتے ہیں لڑنے کے لیے، زیادہ دیر ٹک سکتے نہیں تمہارے سامنے. يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کو بھاگ جاتے وہاں سے. آئی بات سمجھ میں؟ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جاتی. آئی بات سمجھ؟ پہلے ترجمہ دیکھو، وہ تمہیں ہرگز تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، بس معمولی سی تکلیف. اور جب بھی وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، بہت جلد پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اور آگے اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا میں. اب معلوم ہو گیا کہ دعوت و تبلیغ پر ہمیں تکلیف ملنے والی ہے، لیکن ان تکلیف پر ہمیں صبر کرنا ہے. وہ تکلیف کیا ہے؟ ذرا ان یہود کی زندگی دیکھ لو. اللہ کے نبی جب دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو اکثر یہودی اللہ کے نبی کے اگینسٹ ہو گئے، لیکن کبھی اللہ کے نبی سے جیت نہیں پائے. ہمیشہ جب بھی آپس میں مقابلہ ہوا اللہ کے نبی اور یہودیوں کا، ہمیشہ ان کو ہار نصیب ہوئی، کیونکہ اللہ نے کہا لا ینصرون، ان کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی، کبھی مدد نہیں کی جائے گی. تو لہذا جب انہوں نے سوچا کہ ارے جب فیس ٹو فیس ہم جیت نہیں سکتے اللہ کے نبی سے، تو اب پلاننگوں پر اتر آ گیا، پلاننگ کریں گے ہم. تو اللہ نے کہا کہ تم سے بہتر پلاننگ کرنے والا تو میں ہوں یہاں پر، تم جتنی پلاننگ کرنا ہے آپ کرو، تم سے اوپر پلاننگ میں کروں گا یہاں پر. اللہ نے ان کی ہر پلاننگ کو ناکام کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو پلاننگ کے ذریعے زہر بھی دیا تھا نا. ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اللہ کے نبی کے بالوں کے ذریعے، اللہ کے نبی کی کنگھی کے ذریعے کیا ہے اس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا تھا. فیس ٹو فیس مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو پیٹ پیچھے کیا ہے ایسی پلاننگیں یہ لوگ کرتے ہیں. تو لہٰذا سارے امت محمدیہ کو ایک میسج دے دیا کہ تم غالب ہو، تم طاقتور ہو، کیونکہ تمہارا بیک سپورٹ میں دے رہا ہوں، تمہیں بیک سے سپورٹ میں کر رہا ہوں. تو لہٰذا پوری دنیا میں تم اسٹرانگ ہو،
ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہارا دشمن تمہیں اسٹرانگ لگے، لیکن یہ اس میں دھوکہ مت کھانا، وہ تمہیں بالکل تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بس تھوڑی سی تکلیف وہ تمہیں پہنچا سکے گا، زیادہ تکلیف بالکل نہیں پہنچا سکے گا، اور تمہارے سامنے ٹک بھی نہیں پائے گا، وہ رک بھی نہیں پائے گا۔ تمہارا ڈر، رعب، دبدبا اتنا ہوگا کہ وہ وہاں سے کیا ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا وہ دشمن۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے کی آیت دیکھو اور اچھے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آیت نمبر 112 یہودیوں کے بارے میں دیکھو، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بانہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، ان پر ذلت کو ڈال دیا گیا ان کے اوپر۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی رہیں گے ذلت کی زندگی گزاریں گے یہودی۔ اے بات سمجھ میں؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے دو چیزیں ہیں جو اس سے بچ سکتے ہیں لوگ۔ ایک تو کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جانا، یعنی یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہو جانا، یا پھر مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر زندگی گزارنا۔ اے بات سمجھ میں؟ دونوں حالتوں، یہ حالت میں بچ سکتے ہیں، یا پھر لوگوں کی پناہ میں آ جانا، یا تو پناہ دینے والا مسلمان ہو یا پناہ دینے والا کوئی کافر ہو، اسلام کا کوئی دوسرا دشمن ہو جو اسے پناہ دے سکے، تو یہ پناہ کی شکل ہی میں لوگ بچ سکتے ہیں۔ اے بات سمجھ میں؟ اور آپ کو اچھے سے مثال دے کر میں سمجھاؤں گا آج کے زمانے میں یہ لوگ کیسے غالب ہیں، اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا پناہ ہی کے ذریعے۔ دیکھو آج یہودی کیا ہے، فلسطین کے اوپر ان کا قبضہ ہے، یہ بیت المقدس کے اوپر اور فلسطین کے کچھ حصوں پر، یہ بھی نصارہ کرسچن نے ان کو سپورٹ کیا ہے، تبھی جا کر لوگ کیا ہے وہاں پر کچھ پاور حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا لوگوں کی اگر پناہ میں لوگ آئیں گے تو اس وقت بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کرسچنز کی پناہ میں آ کر یہ لوگ کیا بیت المقدس پر قبضہ کیے ہیں، اور فلسطین کے کچھ حصوں پر ان کا قبضہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب جب یہودی اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی، مسلمانوں سے یہودی ڈر کر کسی جھاڑ کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے جا کر چھپ جائے گا، یہاں تک کہ وہ جھاڑ مسلمان سے بات کرے گا کہ اے مسلمان دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر۔ پتھر مسلمان سے کہے گا کہ اے مسلمان دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کر۔ آئے گا یہ زمانہ قیامت کے قریب، نبی نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ ان قریب بیت المقدس جو کافروں کے، جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کے ذریعے بیت المقدس مسلمان جیت جائیں گے، بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، اور وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی بھی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اب یہاں پر دیکھو دو چیزیں معلوم ہو گئی، ایک تو اگر مسلمان بن گئے تو بچ جاتے، اگر کسی مسلمان کے ہاں پناہ لے لیے، یا پھر کیا ہے کسی بڑی دشمن طاقت کے انڈر میں جا کر لوگ پناہ لے لیے تو بچ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں؟ یہ دونوں آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا، مسلمان ہو گئے کچھ یہودی تو اللہ کی پناہ میں آ گئے، یا پھر مسلم کنٹری میں ہو کو ٹیکس دے کو رہ سکتے، یا پھر کسی مسلمان کی پناہ میں رہنا، عام مسلمان ہو یا پھر کوئی دشمن ہو اسلام کا، بہت بڑی طاقت ہو، ان کی پناہ میں رہنا، تبھی لوگ یہ ہے بچ سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھو اللہ نے کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ورنہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے لوگ، اللہ کے رحمت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹیں گے لوگ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، غصے کے ساتھ ساتھ ان پر محتاجگی بھی ڈال دی گئی۔ محتاجگی، پہلے ایک زمانہ تھا کہ امت محمدیہ سے پہلے عزت دار قوم اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی تھی نا، وہ یہی یہود و نصارہ، یہی بنی اسرائیل تھے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے اگر کوئی عزت والی قوم تھی تو وہ یہی قوم تھی۔ سب کچھ تھا ان کے پاس، کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ دنیا کی دولت، شہرت، عزت، طاقت، دنیا کا قبلہ، پلس جنت سے اللہ ان کی مہمان نوازی کرتا تھا، جنت سے دسترخوان ان کے اوپر اللہ رب العالمین اتارتا تھا۔ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو سپورٹ کیا، سب سے زیادہ اس لیے اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔
اے بنی اسرائیل ذرا میری اس نعمت کو یاد کرو جو دونوں دنیا پر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، عزت دی تھی، یہاں بھی عزت وہاں بھی عزت، لیکن تم نے اس عزت کا لاج نہیں رکھا، کیونکہ میری عزت تھی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی وجہ سے۔ تم کیا ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تو میں کیا ہے تمہیں عزت دیتا تھا، لیکن جیسی تم نے عیش و عشرت میں، جیسی تم نے خواہشات کے پیچھے پڑ کر میرے اس کام کو چھوڑ دیا، تمہارے بعد اللہ کے نبی آئے، ان کے صحابہ نے انتھک محنت کی، 13 سال مظلومانہ زندگی مکہ میں گزارے، اس کے بعد جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اب تک آپ یہودیوں کے قبلے بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اے نبی آپ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ ایک ایک چیز اللہ نے ان سے چھین لیا، سب سے پہلا ان کا قبلہ، ان کا پاور، ان کی طاقت سب چھین کر اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا، اور دے کر کہا کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ تم سے پہلے یہود و نصارہ سب سے بہتر قوم ہوا کرتی تھی، لیکن تمہارے بعد جب انہوں نے دعوت و تبلیغ چھوڑ دیا، جب تم نے دعوت و تبلیغ کیا کہ اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تو اللہ نے ان سے ساری نعمتیں چھین کر مسلمانوں کو ساری نعمتیں دے دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت کو، والمسکنہ اور محتاجگی کو ڈال دیا، دانے دانے کے لیے ترس گئے وہ لوگ۔ آگے بات سمجھ میں، اس میں ہمارے لیے واضح پیغام کیا ہے؟ امت محمدیہ اس وقت تک عزت والی سب سے بہتر امت رہے گی جب تک تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کرے گی، لیکن جب امت محمدیہ یہودیوں کی طرح عیش و عشرت میں اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دعوت و تبلیغ چھوڑ دے گی تو ان پر بھی ذلت و رسوائی آ جائے گی، جیسا کہ آج آئی ہوئی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی انسلٹنگ کی جا رہی ہے، ان کے نبی کو بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ ایئر کنڈیشن روم میں آرام سے اپنی جورو بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ ہمیں کیا بھائی، ہمیں خوش، ہمارے جورو بچے خوش، ہمارے ماں باپ خوش، پوری دنیا کان تو بھی جان دے، ہمیں لینا دینا نہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، آپ بھی اسی طریقے پر چلے، تو جس کی وجہ سے آج تم مغلوب ہو گئے، تم ہار گئے، تمہارا دشمن تم پر بیٹھ کر کبھی پردے کے نام پر تمہیں چھیڑتا ہے، کبھی لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دینا بول کے تمہیں چھیڑتا ہے، کبھی سول کوڈ کے نام پر لا کر تمہیں کیا ہے چھیڑتا ہے۔ تمہارا دشمن ہر طریقے سے تم سے مزہ لے رہا ہے بیٹھ کر، کیوں؟ کیونکہ تم نے اصل کام چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنا ہاتھ تم پر سے اٹھا لیا ہے۔ اگر اللہ دوبارہ اپنا رحمت والا ہاتھ تم پر رکھنا ہے تو دعوت و تبلیغ پر آ جاؤ، تبھی جا کر کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، اس ذلت سے بچ کر عزت والی زندگی گزار سکتے ہو۔ اب دیکھو آیت کمپلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان پر ذلت و رسوائی کیوں آئی؟ اللہ ریزن بول ڈالا، یہ میری آیتوں کا انکار کر دیا۔ آج مسلمانوں پر ذلت و رسوائی کیوں آئی؟ کیونکہ مسلمانوں نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا ہے، انکار کیا ہے مسلمانوں نے۔ کبھی غور کرو اپنی زندگی میں ہم کیا کر کیا رہے ہیں، اے بات سمجھ میں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو بغیر کسی حق کے یہود و نصارہ قتل کر دیے، جیسا کہ میں نے کہا تھا نا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیے، بغیر کسی حق کے ناحق انہوں نے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ذلت کو، رسوائی کو ان پر مسلط کر دیا، سب کو چھین کر ان کو فقیرانہ زندگی دنیا میں اللہ نے دے دی، دنیا میں بھی انسلٹنگ، آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ان کا ویٹ کر رہا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو مسلمان اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں، بہتر امت رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی نہیں ہے۔ اللہ کی آیتوں کو مان کر دعوت و تبلیغ ہمیں اپنا پیشہ، اپنا مشن سمجھ کر جب تک ہم کرتے رہیں گے، کسی دشمن کی، کسی مائیکل لال کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکے۔ آگے بات سمجھ میں؟ امید کے آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ نے کہا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ یہودی جو تھے نا، یہودی نصارہ اہل کتاب، یہ عصوا، نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، حد سے آگے لمٹ کراس کر دی تھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اتنی بدتر زندگی میں ان کو دیا ہوں، کبھی میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔
کبھی مدد نہیں کروں گا۔ مدد صرف اور صرف ایک ہی حالت میں، وہ کیا ہے؟ یہ لوگ مسلمان ہو جانا۔ یہودیت پر جب تک باقی رہیں گے کبھی کیا ہے میں ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوں۔ مسلمانوں سے بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے، جب تک آپ ان کے طریقے پر چلتے رہیں گے کبھی میں آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ جب آپ ان کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائیں گے تب میں تمہاری مدد کروں گا۔ آیت تھوڑی بڑی ہو گئی لیکن پیغام آپ کو دینا تھا، اس لیے میں نے کہا آیت کو کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ چلو آگے جاتے ہیں، آیت نمبر 113۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ سب کے سب اہل کتاب برابر نہیں ہو سکتے۔ لیسو نہیں ہو سکتے، سواء برابر، کیونکہ پیچھے انہی کے کانٹیکسٹ میں آیت اتری ہوئی، یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اللہ بولتا ہے سارے کے سارے یہودی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کیونکہ اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کی آیتوں کو رات میں کھڑے ہو کر نمازوں میں پڑھتی ہے، تہجد میں پڑھتی ہے، وہ یسجدون اور سجدے کرتی ہے۔ یہاں پر تہجد کا ذکر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، اس سے پہلے بولا تھا نا میں، عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید اللہ، یہ سب کیا ہے یہودی سے مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ راتوں میں اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر تہجد کی نمازوں میں زیادہ لمبا لمبا قیام کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ سارے یہودی سارے نصارہ برابر نہیں ہیں، کچھ ان کے اندر سے کیا اچھے بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے اور اللہ کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو یہودی نصارہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، وہ کیا ڈھنڈورا پیٹتے تھے معلوم؟ بھائی یہ لوگ اچھے نہیں، انہوں برے لوگاں جو بھی محمد کے ساتھ ہو گئے نا، انہوں برے لوگاں چھوئے سو، اگر انہوں اچھے لوگاں ہوتے تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر بعد میں آنے والے محمد کو کیسے فالو کرتے تھے؟ اس کا مطلب اچھے لوگ بچ گئے نا، پورے جتنے بھی کنورٹ ہو گئے نا، جتنے بھی مسلمان ہوئے نا، سب برے لوگ۔ اللہ طنز کرتے ہوئے، اللہ ان کا جواب دیتے ہوئے آیت نمبر 114 میں بولتا ہے یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خود نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیکی کا بھی حکم دیتے ہیں اور برائی سے بھی روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جہاں پر بھی نیکی کا کام دکھ گیا تو میں بول کے آگے بڑھ بڑھ کر مسابقہ کرتے ہیں یہ لوگ، اولئک من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اے یہود و نصارہ کے علماء، تم کیسے ان کو برے بول سکتے ہیں جبکہ نیک ہے، اتنی اچھی کوالٹیز ان کے اندر ہے، تم کیسے ان کو برا بھلا بول سکتے ہو؟ اللہ نے ان کا جواب دے دیا۔ اب آگے دیکھو آیت نمبر 115، اللہ نے کہا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ تم جو بھی خیر میں سے کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ متقیوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ اس آیت میں جو یہودی مسلمان ہو گئے تھے نا، ان کی ہمت افزائی اللہ نے کی ہے، وہ کیا کہ دیکھو تم اسلام لانے کے بعد جو بھی اچھے کام کرو گے اس کا بھی تمہیں ثواب دوں گا، اسلام سے پہلے جو کچھ تم نے اچھے کام کیے ہیں اس کا بھی میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ای بات سمجھ میں؟ تمہارا ثواب کہیں پر بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا انسان اہل کتاب کا آدمی جو بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کو ڈبل ثواب۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے نبی کو بھی فالو کیا، اس کے بعد مجھے بھی فالو کیا۔ ایک ثواب اپنے نبی کو فالو کرنے کا، دوسرا ثواب مجھے فالو کرنے کا۔ دوسرا، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، تو لہٰذا مالک کا حق ادا کرنے کا ثواب ایک، دوسرا اللہ کا حق ادا کرنے کا ثواب ایک، دو ثواب۔ تیسرا، وہ انسان، وہ بادشاہ جو اپنی لونڈی کو، اپنی ورکر کو ادب سکھایا، اچھی خاصی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کو بھی ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ ایک تو اپنی ورکر کو اچھا بنانے کا ثواب،
بس اچھا بنا کر آزاد کرنے کا ثواب، اور دوسرا کیا ہے، اسے شادی کرنے کا ثواب، ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ آگے یہ حدیث سمجھ میں، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر، ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ ایک تو اہل کتاب کا آدمی مسلمان ہو جانا، دوسرا غلام جو اپنے مالک کی بھی ہے کیا ہو، مالک کا حق بھی ادا کرنا اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا، تیسرا وہ مالک جو اپنی ورکر، اپنی غلام لونڈی کو کیا ہے، خود تربیت کرتا ہے، اچھا بناتا ہے، آزاد کرتا ہے، دوبارہ اس سے نکاح کرتا ہے۔ آگے بات سمجھنے، ان میں سے اہل کتاب کے بارے میں بھی نبی نے کہہ دیا کہ ان کے پہلے کے اعمال بھی سیف، اسلام لانے کے بعد جو عمل کریں گی وہ بھی سیف، اگر اسلام نہیں لے تو پہلے کے عمل بھی برباد، سب کچھ برباد، ٹوٹلی برباد، ان کا ٹھکانہ جہنم، ورنہ ان کا ٹھکانہ جنت۔ اب دیکھو آیت نمبر 115، اللہ کہتا، آیت نمبر 116 سوری، اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک کافر یعنی یہود و نصارہ، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے بچے نہ ان کا مال، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ جتنے بھی کافر ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہ ان کا مال بچا پائے گا، نہ ان کے بچے انہیں بچا پائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں انسان کو 2 ہی چیزوں کی خوش فہمی میں رہتی ہے، یا تو بچے بہت زیادہ ہیں تو انسان بنداس رہتا، میں کیا بھی کریں دے میرے بچے دیکھ لیتے، میرا بیک سپورٹ میرے بچے ہے، میری طاقت میرے بچے، یا پھر مال ہے تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ، کچھ بھی انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ دنیا میں تو بیٹا جو چاہے تو کر لے، لیکن آخرت میں نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ تیرے بچے تیرے کام آئیں گے۔ اے بات سمجھ میں؟ اب آیت نمبر 117 دیکھو، اللہ کہتا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثل ما ينفقون، ان لوگوں کی مثال، فی هذه الحیات الدنیا، جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی کولڈ، جس میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، جو ان لوگوں کے کھیت پر آتی ہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فَأَهْلَكَتْهُ، ان کے سارے کھیت کو برباد کر دیتی ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ بڑی زبردست مثال دی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، سمجھنے والوں کے لیے غور سے سمجھنا اس آیت کو۔ اللہ نے کہا کہ بھئی صرف دنیا کے حد تک جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا، میرے ایک سوال کا جواب بھی اس کے اندر مجھے مل گیا، جو بچپن میں مجھے آیا تھا سوال، اس کا جواب اللہ نے کہا مجھے دے دیا اس آیت کے اندر، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ دنیا کے اندر جو بھی لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے پتہ ہے؟ ایک اس کھیت کے مالک کی طرح جس کا بہت بڑا کھیت ہو، لیکن اچانک ٹھنڈی ہوا آ کر اس کے سارے کھیت کو برباد کر دے، اور اس کا مالک کون؟ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، یعنی صرف دنیا کا، آخرت پر نہ اللہ پر ایمان، نہ رسول کی اطاعت، نہ قرآن پر ایمان، کچھ بھی نہیں، بس دنیا کے حد تک مال کمایا، لوگوں کی ہیلپ کریا۔ میرا کیا سوال تھا معلوم، بچپن میں جب ویس راشکر ریڈی کا انتقال ہوا تو لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے اس کی، میں چھوٹا تھا اس وقت، کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی ہیلپ کیا، مسلمانوں کو اتنا راشن دیتا تھا، جو بے گھر تھے ان کو گھر دیا۔ میں اس وقت میرے دماغ میں سوال آیا کہ اتنا اچھا جب انہیں تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں کے فیور میں جب اتنی ہیلپ کیا تو کیا اللہ اس کو جنت دے گا کیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب مجھے اس آیت میں دیا کہ بھائی اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، سوشل سروس کر رہے ہیں، سوشل ورکر جو دنیا کے اندر ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ایسے سارے ورکر کی مثال اس کھیت کے مالک کی طرح ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا کھیت ہو، لیکن اچانک ایک ٹھنڈی ہوا آ کر اس کے پورے کھیت کو برباد کر دے۔ بالکل یہ لوگ بھی جو دنیا کے حد تک جو بھی نیک کام کر رہے ہیں نا، اسلام نہیں لانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
کے ان کو دنیا میں بھیجا ہی گیا تھا اسلام کے لیے، ان کی باڈی، ان کی روح کو دنیا میں بھیجا ہی گیا تھا اسلام لانے کے لیے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے، اس پروڈکٹ کو میں نے اس چیز کو میں نے کہا ایک کام کے لیے بنایا، اگر یہ چیز وہ کام کے بجائے دوسرا کام کرے گی تو کیا یہ ظلم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اپنے آپ پر؟ کیونکہ میں اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ اگر یہ کام وسیع سے ورک نہیں کر پائے گی تو میں اس کو نکال کر پھینک کر دوسرا لاؤں گا، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کری نہیں کری ہے؟ اپنے آپ پر ظلم ہوا نا۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان، ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اسلام کو فالو کرے۔ اسلام کو فالو کرنے کے بجائے وہ غیروں کو فالو کر کے اگر اچھا کام کرے گا تو کیا اللہ اس کو ایکسپٹ کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ ایکسپٹ صرف اور صرف اسلام ہی کی صورت میں کیا جائے گا۔ اسلام کے بغیر تم کتنا بھی کام کر لو تمہارا بالکل ایکسپٹ نہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا زمین بھر سونا بھی اسلام سے ہٹ کر اگر آپ خرچ کریں گے رتی برابر بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اسلام میں رہ کر آپ رتی بھر چیز بھی اگر خرچ کریں گے، کھجور کا چھوٹا ٹکڑا بھی آپ خرچ کریں گے، اس کے بدلے آپ کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی خاصیت۔ اسلام میں کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے میرے بھائی، آئی بات سمجھ میں؟ دوسرے دین کوانٹٹی دیکھتے ہیں شاید، لیکن اسلام میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، وہ چیز کتنی پیور ہے، کتنی اچھی ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہو گیا دنیا میں جتنے بھی لوگ مشرک ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، لیکن کام تو بڑے اچھے کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو بینیفٹ ہے نا وہ 0% ہے، کچھ بھی ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اسلام شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، موحد توحید پرست ہونا شرط ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد مشرک منافق ہے تو بھی چلتا نہیں، پورے پکے توحید والے ہیں تبھی جا کر آپ کا رتی کام بھی آپ کے لیے بہت بڑا ہے۔ آپ توحید والے نہیں ہیں، آپ کا بہت بڑا کام بھی آپ کے لیے بہت چھوٹا بھی نہیں، چھوٹے سے بھی کم ہے۔ اب دیکھو آگے کی آیت نمبر 118، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں سے دوستی مت کرو۔ لا یألونکم خبالا، کیونکہ دوسرے جو ہے نا تمہیں تکلیف پہنچانے میں، تمہاری تکلیف میں بالکل کمی نہیں کرتے، تمہیں تکلیف پہنچانے کوئی موقع چھوڑتے ہی نہیں وہ لوگ۔ ودوا ما عنتم، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے فیس سے، ان کے چہروں سے، ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کیسے میں بتاؤں گا آپ کو۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں میں جو چھپا ہے نا وہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ رب العالمین ایسے ہی تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل رکھ کر سمجھ سکو۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت کب اتری پتہ ہے؟ زمانہ جاہلیت، اسلام سے پہلے صحابہ کرام کے کچھ دوست تھے دشمن، یہ یہودی۔ صحابہ کرام کے زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ یہودی دوست تھے جو ان کے پڑوسی بھی تھے، ان کے پکے دوست ہوا کرتے تھے۔ اسلام صحابہ کرام لا لیے، انہوں یہودی سے رہے، تو مسلمان کیا ان سے دلی محبت رکھتے تھے، ان سے فرینڈشپ نبھاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانہ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے بالکل دوستی مت رکھو۔ بطانہ کس کو بولتے جانتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اس کے اندر میں نے پہنی ہے بنین، یہ اس کو اندر کی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ بنین، جو کپڑے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، تو بطانہ بھی اس کو بولتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیز۔ اے بس سمجھ میں؟ دکھتا ایک ہوتا ایک، بولتے ہیں نا اوپر شیروانی اندر پریشانی، بڑی اچھی چمک جاتی رہتی، نوشوں کو دیکھے رہتے شادی میں، اچھی خاصی یہ موٹی شیروانی پہن لے کو، میک اپ تھوپ لے کو، ایسا دکھتا رہتا ہے ایک نمبر کا، لیکن اندر کتنا کھٹا نکلتا ہے کہنے کا اسے معلوم۔ کہیں کو تو اتنی موٹی شیروانی پہن کو اندر سے پسینہ چی جاتا رہتا اس کو، اس کی پریشانی انہیں بول لیتا بھی نہیں سامنے والے کو، اس کو بولتے ہیں بطانہ، دیکھنے میں ایک اندر ایک۔ آئی بات سمجھ میں؟
تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یہ جو یہودی ہے نا، تمہیں دکھنے میں اچھے دکھ رہے ہیں، ان کی باتیں تمہیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن اندرونی طور پر نا یہ تم سے دشمنی، کیونکہ اللہ خود بولا وَلَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا، یہ دشمنی میں تمہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے، یہ لوگ اتنے کٹر دشمن ہیں، کیونکہ تم مسلمان ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کفر ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور آگے بولتا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ تمہیں تکلیف پہنچانا ہی چاہتے ہیں، یہ لوگ تکلیف میں دے کر خوش ہوتے ہیں یہ لوگ۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی کبھار آبزرو کرنا، جب بھی تم سے بات کریں گے نا، بات میں ایک ایسا ورڈ نکال دیں گے یہ لوگ جو تمہاری دشمنی کے لیے، یعنی ان سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ اسلام کی دشمن ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان نا کتنا چھپانے کی کوشش کرتا ہے بھائی، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا، آج چھپایا، کل چھپایا، پرسوں چھپایا، لیکن بات میں وہ چیز ظاہر ہو جاتی، بول ڈالتا انہیں۔ اللہ وہ بولتا ہے کبھی تم ان سے جب بات کرتے نا تو آبزرو کرنا ان کے کسی ایک ورڈ پر کوئی نہ کوئی ورڈ، کوئی نہ کوئی لفظ ایسا وہ اپنی زبان سے نکالیں گے جس سے تم سمجھ جاؤ گے کہ اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ کتنا بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر لیں، یہ لوگ چھپا نہیں پاتے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو ان کے منہ کا حال ہے، لیکن ان کے سینے میں جو چیز چھپی ہے نا تمہاری دشمنی، وہ دشمنی اور خطرناک ہے۔ قد بینا لکم الآیات، کیونکہ تم صرف ظاہر دیکھ کر جج کرتے ہو، اللہ ان کے باطن کو جانتا ہے، ان کے اندر کے دل کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس لیے اللہ دونوں کے اس پر فیصلہ کرتے ہوئے تم سے کہتا ہے کہ تمہارا کافر دشمن تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لہٰذا تمہیں ان سے دلی محبت بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ آج ہمارے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، ایک کافر کو اپنی پلیٹ میں بٹھا لے کھانا کھاتے رہتے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے، ایک ہی گلاس سے پیتے۔ ارے بھائی تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہے، دونوں کے درمیان دشمنی ہے۔ اللہ آگے اور اچھے سے بیان کرتا، دیکھو اس کو غور سے دیکھو، اور سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کرو اس چیز پر۔ آیت نمبر 118، آیت نمبر 119، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ ہا انتم، ارے دیکھو تم تو، دیکھو تم تو اولائی تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو یار، ولا یحبونکم، تم سے محبت کرتے ہی نہیں، تم ہو کہ ان سے محبت کر رہے ہو، وہ ہے کہ تم سے محبت کرتے نہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور کلی طور پر تم پورے کتاب پر ایمان بھی لاتے ہو، قرآن پر، ساری کتابوں پر تم ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب بھی وہ تم سے ملتے ہیں نا، قَالُوا آمَنَّا، تو کیا بولتے ہیں؟ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لا لیے۔ دیکھ بھائی تو مسلمان، میں یہودی، یہ چیز ہماری دشمنی میں آڑ نہیں آنا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو اپنے ریلیجن میں اپنے ریلیجن، لیکن ہماری دوستی خراب نہیں کرنا۔ ایسے آپ کو جھوٹے جھوٹے دعوے بڑے کرتے۔ کچھ لوگ کیا بولتے، چل بھائی میں تیرے لیے مسلمان ہو گیا، جا تو میرا پکا دوست تھا، تو مسلمان ہوا بول کو میں تیرا دشمن نہیں ہوتا، لیکن تو دوستی کے واسطے کیا میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، بس منہ سے اقرار کرتے تھے مسلمان بول کو۔ دیکھو یہاں پر قالوا آمنا، بولتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب اکیلے ہوتے، تم سے اکیلے میں رہتے، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، تم پر غصے کی وجہ سے اپنے انگلیوں کی پوروں کو چباتے ہیں۔ دیکھو اللہ نفسیاتی بات کیسے بیان کیا ہے، جب انسان سخت غصے میں رہتا ہے نا کسی انسان کے اوپر، اپنی انگلی کی جو پور ہے دیکھو اسے دانتوں سے چباتا۔ اللہ بولتا ہے عضو، وہ اپنی دانتوں سے چبائیں گے، کس کو؟ علیکم الانامل، انامل بولتے ہیں ان پوروں کو، اپنی پوروں کو تم پر غصے کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہے، اپنی دانتوں سے چبائیں گے یہ لوگ۔ اللہ کہے گا قل موتوا بغیظکم، ارے تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے بول دیا کہ دیکھو اسلام کافر دونوں آپس میں دشمن ہیں، مسلمان کافر آپس میں دونوں دشمن ہیں۔ کبھی تم ان سے دلی محبت مت کرنا، کیونکہ وہ تم سے محبت کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ کتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، صرف منہ سے یہ محبت حلق سے اتر کو دل تک جاتی نہیں ان کی۔
دل سے کبھی محبت نہیں کرتے تم سے، دل سے سخت نفرت کرتے، اتنی نفرت کہ ان کے انگلیاں خود منہ میں ٹھوسلے چبا لیتے وہ لوگ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین نے ان کے نفسیاتی چیز کو یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اب آیت نمبر 120 دیکھو، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے، اللہ نے اس کا اینڈ دیکھو کیسے کیا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب بھی تمہیں اچھی چیز ملتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، جب بھی تم لائف میں خوش ہوتے ہو، تسؤہم، وہ ان کو برا لگتا ہے، وہ جل جاتے ہیں، وہ راکھ ہو جاتے ہیں، وہ جلسی فیل کرتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، جب بھی تمہیں کوئی برائی، جب بھی تمہارے گھر میں کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی انہونی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، یفرحوا بها، اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اے صحابہ تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی پلاننگ میں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما يعملون محیط، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کی باؤنڈری سے ہٹ کر نہیں ہے، سب اللہ کی باؤنڈری میں وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ جو بھی کریں گے میں تمہیں انفارم کر دوں گا۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ وہ جو بھی کریں گے میں تمہیں انفارم کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے ایک جگہ بٹھا کر اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر ڈالنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی کے اوپر، فوراً جبرائیل آئے اور آ کر بولے کہ اللہ کے نبی وہاں سے ہٹ جاؤ، یہ یہودی اوپر سے پتھر گرا رہے ہیں تمہارے اوپر۔ اور دوسرا، ایک عورت نے بکری کے ران میں زہر ڈال کر اللہ کے نبی کو دعوت پر بلایا تھا، یہودی عورت نے۔ اللہ کے نبی نے جب ایک لقمہ کھا لی اللہ کے نبی، تو فوراً جبرائیل آ کر بولے کہ اللہ کے نبی تھوکو اس چیز کو، تھوک دو اس چیز کو، کیونکہ اس نے اس کے اندر زہر ملایا ہے۔ تو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہل کتاب، یہ اہل کتاب تھے نا، جب بھی کوئی چال چلتے، کوئی پلاننگ کرتے مسلمانوں کے خلاف، اللہ فوراً جبرائیل کے ذریعے انفارم کر دیتا تھا کہ یہ لوگ تمہیں کیا ہے، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ وہی بول رہا ہے، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اس کے بعد کوئی پلاننگ ان کی کیا ہے تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی، ہر چیز پر میں تمہیں انفارم کرتا رہوں گا، تمہیں کیا ہے میں بچانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کب؟ جب پیچھے کا کام کرنا، کون سا کام؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تبھی بچاتا سو اللہ، ورنہ اللہ بالکل نہیں بچائے گا۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ سماپت ہوتا ہے۔ خلاصے کے طور پر ہم نے آج کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلا حکم اللہ نے کہا کہ ایک ہو جاؤ، مسلمان ایک جسم ایک روح کی مانند۔ اور دوسری بات، یہ ایک ہونے کے لیے ایک ایسی جماعت ہونا جو سب کو گیدر کر کے، اچھا خاصا ٹیم ورک کر کے، اچھا خاصا فیلڈ ورک کر کے سارے لوگوں کو لا کر ایک پلیٹ فارم پر ایک قرآن اور ایک حدیث کے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا، ایک جماعت ہونا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ یہودیوں کی طرح فرقوں میں بٹ جاؤ نہ کو، انہوں کیا ہے 70 پر 2 فرقے بٹ گئے، تمہیں ایسا فرقوں میں بٹ کو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانے کے بجائے ایک جماعت ہو کو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک زبردست ٹائٹل دیا ہم امت محمدیہ کو، وہ کیا ہے؟ خیر امہ، سب سے بیسٹ امت، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ نبی نے کہا ہم سب سے آخر میں دنیا میں آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ انا اقرأ باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہم سب سے بہترین امت اور آخرت کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین امت کب؟ جب کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اس وقت ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں ان کی غلط سازشوں کو بیان کیا، ان پر کیسے مصیبت آئی، کیسے محتاجگی آ گئی، کیسے فقیری آ گئی، امیر سے فقیر کیسا بن گئے یہ لوگ، اللہ نے بیان کر دیا۔ وہ کیا؟ دعوت و تبلیغ کا کام جب تک پکڑ لے کو تھے، انبیاء کو جب تک فالو کر رہے تھے اس وقت تک امیر تھے، جیسی دعوت کا کام چھوڑ ڈالے، انبیاء کو ناحق قتل کر ڈالے، فقیر بن گئے، خلاش بن گئے، محتاج بن گئے، روپیے کو دانے دانے کو ترسنے والے بن گئے۔ اور کبھی بھی قیامت تک نہ قیامت میں کبھی بھی، نہ آخرت میں نہ دنیا میں کبھی بھی، لا ینصرون، میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ مدد صرف 2 ہی چیزوں میں، ایک یا تو مسلمان بن جانا، اسلامی حکومت کے تحت ٹیکس دینا، یا پھر کسی مسلمان کے پناہ میں آ جانا۔ صرف وقتی طور پر، جیسی پناہ سے نکل گئے میرا غصے کے ساتھ لوٹتے پھر وہ لوگ،
میرا غصہ ان پر ہونے ہی والا ہے. صرف ایک ہی حالت میں میرا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ سانپ کو چھوڑ کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ فالو کر لیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے نیک لوگوں کی تعریف کی ہے. اس کے بعد ان کافروں سے, یہود و نصارہ سے کیا ہے دوستی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے, کیونکہ یہ باتوں کے دوست ہیں, دل سے یہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں. صرف زبان سے دوستی نبھاتے ہیں, دل سے یہ لوگ کیا ہے نفرت کرتے ہیں. ساری چیزوں کو اللہ نے ان کی دلوں کے رازوں کو کھول کھول کر امت کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ ہیں یہ کافر, ان کی زبان اتنی مٹھی ہے لیکن ان کا دل اتنا کڑوا ہے, اتنا تمہارے خلاف آگ اگلتا ہے. میری ماں نے ایک بڑی بہترین مثال دی تھی کہ بیٹا چاقو سننے کی ہے بول کو کون تو گلا کاٹ لیتا کیا, سونے کی چاقو, بھئی گولڈ کی بہت اہمیت ہے دنیا میں, سونا چاندی, لیکن چاقو سونے کی ہے بول کون تو گلا کاٹ لیتا. بالکل ایسے بھئی انہیں دو کافر سمجھ لے, بچپن سے میرا چڈی دوست انہیں, لیکن اللہ بولتا ہے بھئی صرف زبان سے دوست لیکن دل میں کتنا کھٹا ہے کہنے کا مجھے معلوم. کیوں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور, دل کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو تم نہیں میں جانتا ہوں. اس لیے کیا ہے میری بات سن کو عمل کر لے, فائدے میں تمہیں رہتے, ورنہ کل کو جا کو پچھتانا پڑتا. ارے میں کیا کہ اتنا دوست سمجھا تھا, اتنا بڑا دشمن نکلتا بول کو میں سمجھا نہیں. انیس استین کا سانپ نکل گیا, استین میں چھپلے کھو کب کاٹ دیا لیکن معلوم ہوا نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ وہ پچھتانے سے پہلے کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے بچا لو, مسلمانوں کو اپنا دوست بناؤ اور کافروں کو اپنا دشمن سمجھ کر دشمنی نبھاؤ وقتی طور پر. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے گا اللہ رکھے گا, اس وقت تک یہ قانون آپ فالو کرو, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ, دعا کرو اللہ سے, اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے گا. بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان والا, اسلام والا, تیرے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو, اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.